اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ سورہ تحریم کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ رمضان کے مہینے کی آمد کو ہم لوگ سامنے رکھیں اور یہ آیات براہ راست اس کا مطالعہ کریں۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں؟ ان الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی ارسلہ اللہ تبارک وتعالی بالحق بشیرا ونذیرا وجعلہ سراجا منیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حاضرین جمعہ، آج رجب کی 30 تاریخ ہے، کل سے شعبان المعظم شروع ہونے والا ہے۔ ماہ رجب کا چاند جب طلوع ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی محترم اور بڑا ہی معزز مہینہ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کی اسی غیر معمولی اہمیت کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی اس کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے، اور شعبان کا چاند جب طلوع ہو جاتا تو جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذوق و شوق بہت بڑھ جاتا تھا، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں اکثر ایام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہا کرتے۔ یہ سب اس لیے تاکہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کی جو عظمتیں ہیں، اس کا کوئی پل اور کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ میں نے خطبے کے شروع میں ابھی آپ کے سامنے ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت 131 کی تلاوت کی، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ حاضرین، قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ جب ہم قرآن کریم کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن کریم چونکہ قیامت تک ساری انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، بہت سی آیات قرآن کریم میں ایسی ہیں جو براہ راست ہمیں خطاب کرتی ہیں۔
جس میں براہ راست اہل ایمان کو مخاطب کر کے انہیں اپنے طرز عمل پر غور و فکر کرنے، اپنی طرز زندگی کی اصلاح کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ان کے لیے ایک شاہراہ متعین کی گئی ہے، اگر وہ روش اختیار کریں تو دنیا میں بھی ان کے لیے فوز و فلاح ہوگی اور آخرت میں بھی ان کے لیے ابدی اور دائمی کامیابی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض۔ اس کے علاوہ سورہ تحریم کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ رمضان کے مہینے کی آمد کو ہم لوگ سامنے رکھیں اور یہ آیات براہ راست اس کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح سے سورہ حدید کی ایک آیت ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور میں سچی اور پکی توبہ کرو۔ یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ انسان سے بحیثیت انسان بہت سارے گناہ، بہت ساری خطائیں، بہت ساری لغزشیں، بہت سارے تسامحات ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حاضرین، وقت جب بدلتا ہے تو اس کے ساتھ انسان کے حالات میں، اس کے اطوار میں بھی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابھی شدید سردی پڑ رہی تھی، ہم میں سے ہر شخص گرم کپڑوں کا استعمال کر رہا تھا۔ ٹھنڈک سے بچنے کے لیے ہر شخص طرح طرح کی تدابیر اختیار کر رہا تھا۔ موسم تبدیل ہوا، گرمی شروع ہو گئی، ہم نے وہ اونی اور موٹے لباس اتار کر رکھ دیے۔ اب گرمی کی مناسبت سے جو گرمی کے لباس ہیں ہم نے اس کو پہننا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے رجب، شعبان اور رمضان، اس کی جو اہمیت ہے اگر اس کا ہم شعوری طور پر ہمیں احساس ہو تو ہم ابھی سے اس کے لیے تیاریاں شروع کر دیں گے، ابھی سے اس کے لیے لائحہ عمل بنانا شروع کر دیں گے۔ یہ مہینہ چونکہ تقویٰ کی آبیاری کا مہینہ ہے، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کی بندگی کے لیے خاص کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن کریم نے متقین کی جو صفات بیان کی ہیں ہم ابھی سے کوئی ایسا لائحہ عمل، کوئی ایسا چارٹ، کوئی ایسا طویل میعادی منصوبہ شروع کر دیں گے اور اپنا احتساب کرنا شروع کر دیں گے کہ کیا قرآن کا جو مطلوبہ مومن ہے، قرآن تقویٰ کی جو صفت پیدا کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں۔ حاضرین، ہم سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے متعدد اوصاف بیان کیے ہیں۔ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس کے بعد پھر متقین کے اوصاف کیا ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور آگے پورا اولئک ھم المفلحون تک۔ اسی طرح 18واں پارہ ہم شروع کریں، سورہ مومنون کی ابتدائی جو 11 آیات ہیں وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا صفات ہونی چاہیے ان کی، پورا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ پوری آگے کی آیت اولئک هم المفلحون تک کہ جو اہل ایمان ہیں، جو قیامت کے روز کامیاب ہوں گے، ان کی کیا صفات ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں، ان کے اندر کس کس طرح کی خوبیاں پائی جانی چاہیے، وہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب
वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यिन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्साइलिन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलाह व आतज़ ज़का वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हिनल बअस उलाइकल लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने 10 खूबियाँ 10 सिफ़ात बयान की हैं जो नेकी की अलामत है, जिनके अंदर ये औसाफ पाए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उलाइका हुमुल लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग सादिक हैं, सच्चे हैं अपने दावा ईमान में, और यही लोग हकीकत में मुत्तक़ी हैं। जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो, फ़रिश्तों पर ईमान रखता हो, किताब पर ईमान रखता हो, नबियों पर ईमान रखता हो, और माल की मोहब्बत के बावजूद उसे क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिर, साइल और ग़ुलामों को आज़ाद करने, या जो लोग जेल की सौबतों से दो चार हैं, जिन बिला किसी जुर्म के कैदोबंद की मुसीबतों में गिरफ़्तार हैं, उनको आज़ाद करने के लिए ये लोग अपने माल खर्च करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात की अदायगी करते हैं, और अगर किसी से कोई वादा करते हैं तो ईफ़ाए अहद करते हैं, वादा को पूरा करते हैं। मुसीबत, तंगदस्ती, चाहे वो माली तंगदस्ती हो, चाहे वो कहत साली का मामला हो, चाहे वो ज़िंदगी में किसी तरह की मुश्किलात और मसाइल से दो चार हों, उनकी रविश साबित कदमी की होती है, इस्तिक़ामत की होती है। उलाइकल लज़ीना सदक़ू, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये खूबियाँ जिनके अंदर पाई जाती हैं ये सच्चे हैं। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग मुत्तक़ी हैं। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला सूरह फ़ुरक़ान के अंदर, सूरह फ़ुरक़ान की जो आखिरी आयत हैं 19वें पारे में, वहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो इबादुर रहमान हैं, बहुत तफसील से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके औसाफ बयान किए हैं कि जो इबादुर रहमान है उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ पाई जाती हैं, क्या क्या सिफ़ात पाई जाती हैं उनके अंदर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्ज़ि हौना, ज़मीन पर जब वो चलते हैं तो एक अजीब किस्म की सकीनत, इत्मीनान, तवाज़ो और इनकिसारी उनकी शख्सियत में नमूदार होती है। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, बिला वजह का बहस व तकरार, मुजादला, मुबाहिसा, हुज्जत, इसमें वो नहीं पढ़ते। अल्लाह के जो बंदे हैं इन सब चीज़ों से एराज़ की रविश अख्तियार करते हैं, किनारा कशी अख्तियार कर लेते हैं। वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अपने रब के सामने उनकी रातें इस हाल में बसर होती हैं कि वो अल्लाह के सामने सजदा रेज होते हैं, क़याम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, आहोज़ारी करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते हैं। व यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, जहन्नम का जो अज़ाब है उससे वो मुस्तक़िल अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगते रहते हैं कि अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से महफूज रख। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा, इन्फ़ाक़ करते हैं तो उसमें भी एतदाल के रविश अख्तियार करते हैं, उनके अंदर इसराफ़ नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं कि सब कुछ खर्च कर दें या बुख़्ल का मुज़ाहरा करें, बल्कि जो एतदाल और मियाना रविश होती है उसको वो इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाह इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, नाहक किसी को कत्ल नहीं करते, ज़िना नहीं करते। वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, झूठी गवाही नहीं देते हैं। व इज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, और अगर लगवियात से उनका गुज़र होता है तो शराफत के साथ वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। और आखिर में ये इबादुर रहमान का जो बहुत बुनियादी वस्फ़ बयान किया गया है कि वो सिर्फ़ ये कि अपनी ज़ात की तहारत, अपने ज़ात के तज़किये के लिए मुतफ़क्किर नहीं रहते हैं, बल्कि वो अपने साथ साथ अपने अहले खाना के लिए, अपने अहले माशरा के लिए मुतफ़क्किर और फ़िक्रमंद रहते हैं और दुआ करते रहते हैं। यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, कि जो सिफ़ात उन्होंने अपने अंदर पैदा की हैं, जो खूबियाँ उनके अंदर पाई जाती हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि ये सिफ़ात माशरे के हर फ़र्द के अंदर पाई जाएँ। उनकी जो औलाद है उसकी तरबियत, उसके तज़किया, उसकी तहारत के लिए वो मुतफ़क्किर रहते हैं
نہ صرف یہ کہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، تو اس دعا میں بھی اپنی اولاد کے لیے، اپنی ازواج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جس راہ کو میں نے اختیار کیا ہے شعوری طور پر، اے اللہ ہماری اولاد کو بھی اسی روش پر، اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اولئک الذین یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کی استقامت کی وجہ سے، ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ عنایت کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ذاریات میں بھی فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ متقین کا ایک بہت بنیادی وصف یہ ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں میں وہ بہت کم سوتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ موبائل چلاتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لغویات میں مبتلا رہتے ہیں۔ راتوں میں کم سوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں متقی افراد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وبالاسحار هم یستغفرون، اور جیسا کہ سورہ فرقان میں فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے جو متقی بندے ہیں ان کی زندگی کا ایک بہت نمایاں اور بنیادی وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں لیکن اس کو لغویات میں ضائع نہیں کرتے، بلکہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب سحر کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہوزاری کرتے ہیں۔ حاضرین، یہ چند اوصاف متقین کے جو میں نے مختلف جگہوں سے نقل کیا، اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں بہت سارے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس کا ایک خاکہ بنائیں، ایک چارٹ بنائیں اور اپنا احتساب کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ متقین کے یہ جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں کیا ہماری زندگی کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی ان خوبیوں سے عبارت اور آراستہ ہے؟ اگر ہے تو اس کو اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اور پائیداری اور استقامت عطا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہماری زندگی ان اوصاف سے خالی ہے تو شعبان کے بعد پھر جو مہینہ آنے والا ہے، جو در حقیقت تقویٰ کی آبیاری کا مہینہ ہے، قرآن سے لو لگانے کا مہینہ ہے، تو ہم ابھی سے یہ کوشش کریں کہ جو صفات متقین کی بیان کی گئی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی بیان کی گئی ہیں، ہم اسے اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اس کو مزید اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کا اور تزکیہ کریں گے، اس کو اور ترقی دیں گے، تاکہ جب رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو تو اس کا جو مقصود ہے لعلکم تتقون، وہ اس سے ہم کما حق و فیض یاب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی جو صفات بیان کی ہیں، ہمیں ہمارے اندر وہ صفات، وہ خوبیاں پیدا فرما دے اور ہمیں قرآن کا جیتا جاگتا نمونہ بنا دے۔ ہم اپنی زندگی سے، اپنے طرز عمل سے اسلام کے داعی، اسلام کے سپہ سالار اور اسلام کا حقیقی نمونہ بنے۔ معاشرہ ہمیں دیکھ کر کہے کہ ایک مسلمان واقعی اس طرح کا ہوتا ہے، ایک مسلمان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر یہ اوصاف پیدا فرما دے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔